بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کیا ہے؟ روح کا تصور کہاں سے آیا؟ اگر ہم انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو قدیم تہذیبوں میں روح کا تصور حرکت سے آیا ہے کہ ہر حرکت کرتی ہوئی شے روح یا اسپرٹ رکھتی ہے۔ یہ چاند بھی تھا، سورج بھی، کیڑے مکوڑے بھی اور جانور بھی۔ مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا مطالعہ کیجیے تو ان میں روح کا تصور بھی ایک سا نہیں ملتا۔ قدیم مصری اور چینیوں کے ہاں روح کا تصور مختلف ہے۔ وہاں ایک روح نہیں، دو روحوں کا تصور ہے۔ مصریوں کے ہاں پہلی روح جو مرنے کے بعد مردہ انسان کے پاس رہتی ہے اور دوسری وہ جو عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ چینیوں کے ہاں نچلی روح موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور دوسری روح جسے ہن کہتے ہیں وہ قبر اور اس کے بعد بھی رہتی ہے۔ سامی مذاہب میں روح کا تصور بھی ہر زمانے میں ایک نہیں رہا۔ عبرانی تاریخ اٹھائیے تو شروع میں روح جسم سے الگ کوئی شے نہیں تھی۔ بعد میں عیسائیت میں بھی روح اور جسم کا الگ تصور یونانیوں کے ہاں سے آیا۔ گو یونانیوں میں بھی روح کا تصور مختلف فلسفیوں اور زمانوں میں مختلف رہا ہے۔ کہیں یہ مادی شے تھی تو کہیں یہ غیر مادی۔ ہندو دھرم میں آتما ابدی ہے جو مرنے کے بعد نئے وجود میں آتی ہے اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک روح کارما کی حالت میں نہیں پہنچ جاتی۔ بدھ مت میں کسی ابدی روح کا تصور ہی نہیں اور انسان اور کائنات ایک دوسرے کا حصہ ہیں، تاہم کسی نئی صورت میں دوبارہ زندگی کا تصور موجود ہے۔ سائنسی طور پر روح کا تصور انسانی ہے جس کی مختلف زمانوں میں تعریف مختلف رہی ہے۔ اگر ہم اسلامی طور پر دیکھیں تو روح کا ذکر قرآن پاک میں 21 بار آیا ہے، جہاں اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ روح الہی عمل یا مواصلات کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو روح اور نفس سے نوازتا ہے، یعنی روح نفس کو چلاتی ہے جو دنیاوی خواہشات اور حسی ادراک پر مشتمل ہے۔ نفس جسم کا کنٹرول سنبھال سکتا ہے۔ اگر روح جسمانی خواہش کے آگے ہتھیار ڈال دے تو نفس سینے کے اندر جسمانی خواہش کے تابع ہے، جبکہ روح انسان کا غیر مادی جوہر ہے جو انسانوں اور دوسرے جانوروں کے جذبات اور جبلتوں سے بالا تر ہے۔ روح جسم کو زندہ رکھتا ہے۔ بعض روایات میں روحیں 7ویں آسمان پر رہتی ہیں، فرشتوں کے برعکس۔ ان کا کھانا پینا فرض ہے۔ روح نامی فرشتہ ان کا ذمہ دار ہے۔ مسلم مصنفین جیسے کہ غزالی، ابن قیم اور سیوطی نے زندگی کے بارے میں مزید تفصیل میں لکھا ہے۔ ابن قیم اور سیوطی کا دعویٰ ہے کہ جب روح زمین کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو وقت کی پابندیوں سے بتدریج آزاد ہو جاتی ہے اور ان کا لوٹنا دنیاوی زندگی کے اعمال کے مطابق ہے۔ بری روحیں آخرت کو تکلیف دہ پائیں گی اور ان کے لیے سزا اور قید ہے جب تک کہ اللہ ان کو اجازت نہ دے۔ وہ دوسری روحوں کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر سکتی، جبکہ اچھی روحیں محدود نہیں ہیں، وہ دوسری روحوں سے ملنے کے لیے آزاد ہیں۔ روح جتنی پاکیزہ ہوتی ہے اتنی زیادہ یہ دوسری روحوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے قابل ہے۔ اس طرح یہ آزادی کے وسیع درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ سارہ تللی کا دعویٰ ہے کہ شروع میں روح کی اصطلاح ایک تھی۔ سارہ تللی کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت روح کی اصطلاح کا ایک سادہ سا مطلب تھا اڑتا ہوا سانس۔ تاہم قرآن میں اس اصطلاح کا استعمال پیچیدگی کو متعارف کراتا ہے کیونکہ یہ اس سے غیر معمولی اور مظاہر کو منسوب کرتا ہے جو کہ شاید ابتدائی مسلمانوں میں گم ہو چکے تھے۔ روح کی قرآنی عکاسی کے ساتھ اپنی سمجھ کو ہم آہنگ کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ خدا کی تخلیق اور قادر مطلق کے اصولوں پر انحصار کیا۔ نتیجتاً روح کا تصور ایک مابعد طبیعتی ہستی کی شکل اختیار کر گیا جس میں بے پناہ جوہتیں اور غیر معمولی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور انسانی فہم کی حدود کو ظاہر کرتی ہیں۔ تللی کا خیال ہے کہ ابتدائی انتظامی روایات میں قرآنی روح کو ایک مخصوص ہستی کے طور پر بیان کرنے کی کوشش سے پہلے نامعلوم چیز کو تصوراتی چیز تک کم کرنے کے رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد کی صدیوں میں روح کا خیال اضافی طور پر زور پکڑنے لگا۔ سارہ تللی کے مطابق قدرت نے سانس کو ایک مافوق الفطرت وجود میں بدل دیا، لیکن آخرکار انسانوں نے تشریحی حکمت عملیوں کے ذریعے اس وجود کو زمین پر لانے میں کامیاب ہو گئے اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے اسے ان طریقوں سے مختص کیا جس سے انسانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ تاہم مبصرین نے تسلیم کیا کہ وہ روح کے بارے میں پوری طرح نہیں سمجھ پائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو یہ میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، یعنی تم روح کی حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔